آپ امام ابن تیمیہ سے کیوں چڑھتے ہیں جبکہ وہ تو امام الموحدین ہیں اور آپ بھی توحیدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ امام ابن تیمیہ نے میری مجھ کھولی ہے. یقیناً ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. امام الموحدین کہاں سے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ وہ ٹائٹل اویل کر رہے ہیں جس کے وہ حقدار نہیں ہیں. اہل حدیث نے ان کو گود لے کے ان کے بارے میں وہ چیزیں کلیم کر دی ہیں. امام الموحدین جن چیزوں کو اہل حدیث کی عوام شرک سمجھتی ہے وہ کئی چیزیں ابن تیمیہ کی تعلیمات میں پائی جاتی ہیں. اسماء موطا کے عقیدے کے حوالے سے. پھر رافضیت کہتے ہیں کہ میرا ایک کلپ ہے اہل حدیث کا احمد بریلوی پہ فتویٰ جس میں نے بتایا عبداللہ ابن عمر کو بدعتی کا ہے ابن تیمیہ نے, اس کو کوئی رافضی نہیں کہتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگ ہیں نا تو وہ گالیاں کھا رہے ہیں اس حوالے سے جو انہوں نے کیا ہوا ہے. جو بندیوں کو اگر گالیاں پڑ رہی ہیں گستاخیوں کے اوپر تو گستاخیاں ان کے علماء نے کی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. بریلویوں کو اگر شرکیہ باتوں پہ گالیاں پڑ رہی ہیں تو شرکیہ باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اہل حدیث کہ جو یہ ابن تیمیہ جن کو انہوں نے آج کر کے اہل حدیث نے گود لیا ہے, جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کے اوپر ان کو گالیاں نہیں پڑ رہی ہیں. ان کو تو امام الموحدین انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. الٹا تو لوگ ان کو دلیل کے طور پہ لیتے ہیں جی میلاد منانا بدعت ہے لیکن حسن نیت پہ ثواب ملے گا. انگوٹھے چومنے کے اوپر ایک بریلوی عالم نے ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا کہ جی ہم بھی تو حسن نیت پہ ہی چوم رہے ہیں, ہمیں بھی ثواب ملے گا. وہ تو بریلوی اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ جو ٹائٹل ویل کر رہے ہیں وہ اس کے حقدار نہیں ہیں. ویسے اچھے عالم دین آپ لیں ان سے, بری باتیں چھوڑ دیں, اچھی باتیں لیں. باقیوں نے گالیاں کھائی ہیں, انہوں نے ان باتوں پہ گالیاں نہیں کھائی ہیں بلکہ اس پہ ان کی تعریف ہوئی ہے. کسی اہل حدیث نے آج تک ابن تیمیہ کے اوپر رد نہیں کیا ان کے فاسد عقائد کے اوپر, سوائے ایک وہ جنہوں نے ایاد روح اور عذاب عبد الرحمن کیلانی صاحب نے, وہ بھی میں نے ہائی لائٹ کیا. تو ادھر بہت بڑے جیل میں ایک مولوی صاحب ہیں, وہ کہنے لگے ان سی سمجھ کچھ مندے ہی نہیں ہے, وہ انکار ہی کرتے ہیں. چلا ہے کن کو نہیں منتے؟ عبد الرحمن کیلانی کو, حالانکہ اتنا بڑا عالم ہے. وہ کہتے چلا ہے, ایسی نہیں منتے. اے چلا لوگ کون لفظ استعمال کرتا ہے پتہ لگ جائے گا انہوں نے ابن تیمیہ دے مقلدین نو. باقی عام اہل حدیث کی میں بات نہیں کر رہا, ان کو میں 24 کیرٹ سونا مانتا ہوں. میں مقلدین سلفیوں کی بات کر رہا ہوں. عام اہل حدیث تو ہمارے سر کا تاج ہے. حوادث کے قدیم ہونے کے حوالے سے آپ نے امام ابن تیمیہ کو کافر قرار دیا ہے, حالانکہ انہوں نے فلسفہ کے جواب میں قلم کی روانگی دکھا دی. شیخ البانی نے بھی رد کیا, بڑے نرم اور تمیزدار الفاظ. جی قلم کی روانگی ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے ماشاءاللہ. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ پہ بھی انہوں نے قلم کی روانگی دکھائی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے نا کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے, کہتے ہیں یہ تو فیبریکیٹڈ ہے. حالانکہ مسلم شریف میں 240 نمبر حدیث ہے, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو وہ روانگی یہ قلم کی روانگی ہے. واقعی یہ البانی صاحب نے لکھا ہے کہ ابن تیمیہ قلم کی روانگی کی وجہ سے اور شیعہ کے اوپر گرفت کرنے کی وجہ سے بعض اوقات صحیح حدیثوں کا بھی انکار کر جاتے تھے. یہ شیخ البانی نے لکھا ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کی تفسیر میں السلسلۃ الصحیحہ للبانی میں. اور یہ جو حوادث والے, میں نے ان کو کافر نہیں قرار دیا. میں نے اللہ کے فضل سے آج تک کسی عالم دین کو کافر قرار نہیں دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ عقیدہ کفری ہے. ہو سکتا ہے اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو, میں نے تو کبھی کسی کو کافر نہیں کہا. ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ کفریہ ہے, یہ تو اس پہ اجماع ہے. مجھے بتائیں کیا دنیا میں کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے؟ تو یہ تو اجماع ہے, حوادث و مخلوق ہی ہے. تو وہ فلاسفہ کے رد میں انہوں نے جو کچھ کیا تو شیخ البانی نے ان پہ گرفت کی ہے. انہوں نے لکھا کاش ابن تیمیہ یہ بات نہ لکھتے, ہمارے دل میں ان کے بارے میں بات. ایسی بات کوئی امام بخاری نے بھی لکھی ہوئی ہے؟ اور نہیں, وہ بخاری کو بیچ میں ابھی لے آئے. بخاری کے مطلب وہ والی بحث ہی نہیں تھی امام بخاری نے کی ہوئی ہیں. یہ سارے ان کے بعد کے لوگوں کو ہی منطق اور فلسفے کے اوپر باتیں کرنے کا شوق ہے. امام بخاری کی یہ فیلڈ ہی نہیں تھی. اللہ کا شکر ہے بخاری نے ہاتھ بھی نہیں ڈالا ان کاموں کو, انہوں نے اس طرح کے کاموں کو ہاتھ نہیں ڈالا. وہ غلط کرتے ہیں. اس کا جواب لینا ہے نا, اگر آپ مجھ سے نہ لیں, وہ اہل حدیث کے جو مولوی ابن تیمیہ کی ان باتوں کا دفاع کر رہے ہیں نا, جس کے اوپر گرفت البانی نے کیا, البانی کے شاگردوں سے اس کا جواب لیں کہ البانی صاحب کو یہ باتیں نہیں سمجھ آئی ہیں تو انہوں نے کیوں گرفت کی ہے. اور شیخ زبیر صاحب سے تو میری 1-to-1 ڈسکشن ہوئی ہے یہ حوادث کے اوپر. انہوں نے کہا ابن تیمیہ کا عقیدہ بالکل غلط باطل ہے. آڈیو آپ کی آڈیو میں تو انہوں نے اس عقیدے کا ذکر نہیں کیا تھا, انہوں نے کہا تھا اس کے بہت سارے عقیدے خراب ہیں. اچھا, یہ اس نے جنرل انہوں نے بات کی. یہ ویڈیو میں کہا ہے, آڈیو میں. یہ انہوں نے مجھ سے 1-to-1 بعد میں نے حوادث والا یہ والا ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ جو ترمذی کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اس حدیث کی شرح میں سلسلۃ الصحیحہ البانی میں شیخ البانی نے کومنٹس کیے ہیں کہ جو حوادث کو قدیم مانتے تھے یہ عقیدہ ان کا غلط ہے. ٹھیک ہے.
چلو جی ہم نرم انداز میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے ابن تیمیہ صاحب جن کو آپ امام الموحدین سمجھتے ہیں انہوں نے بڑا غلط عقیدہ اپنی کتاب میں لکھا ہے. اب انشاءاللہ اہل حدیث بھی مان کے تو رجوع ریکارڈ کرا دیں گے نا. میں نے نرم انداز میں بھی کہہ دیا.